میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں لڑائی جھگڑا کرتے۔ ایک دن میرے شوہر کو فالج ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑ گیا، رات کو روتا رہتا اور اشارے سے اسٹور روم کی طرف جانے کا کہتا، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر شوہر کا انتقال ہو گیا۔ مجھے عدت میں بیٹھے ہوئے 3 دن ہوئے تھے کہ مجھے اسٹور روم سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نے اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو روح فنا ہو گئی۔ وہاں پر ایک اور کمرہ تھا جس میں میرا نام مریم ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک گورنمنٹ کے ملازم سے کر دی جو ایک بہت بڑے محکمے میں کام کرتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا اور اس کے سر پر ایک بال بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ جب ساتھ باہر جاتے تو لوگ سمجھتے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ مجھے وہ زیادہ کھانے نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے زیادہ کہتا تھا کھایا کر تاکہ میں موٹی ہو جاؤں، میرا وزن بڑھ جائے اور میں بھی اس کے برابر ہی لگنے لگوں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگلے ہی پل اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا۔ ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے، اس نے مجھے اتنی زور سے مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں تو ایسا کچھ بھی توقع نہیں کر رہی تھی اس شخص سے۔ اس نے مجھے اتنی زور سے مارا۔ اس نے کہا، عورت ہو، عورت بن کے رہو۔ اس گھر میں تمہارے لیے سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، آئندہ بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی بھی حوالے سے میرا مذاق بناؤ۔ لیکن اس نے اس بات کا بھی بہت برا بنا لیا۔ میں نے کہا، میں تو مذاق نہیں بنائی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ روز میرے لیے ایسی چیزیں لے کر آتا جن کو کھانے سے میرا وزن بڑھ جائے۔ مجھے ایسی چیزیں کھانے کی عادت نہیں تھی۔ کبھی میرے لیے پائے تو کبھی میرے لیے کچھ لے کر آتا۔ میرا معدہ خراب ہو گیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم کھاؤ گی یہ چیزیں تو پھر تبھی موٹی ہوگی۔ میرا وزن تو بڑھ گیا تھا، عجیب طرح سے بے ڈھنگی سی لگنے لگی تھی۔ سب لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بھلی تم خوبصورت ہوا کرتی تھی، اتنی جلدی وزن بڑھا لیا۔ لوگوں کو بتانے کی مجھے بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اس شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ کروایا۔ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، طعنے دیتا، کہتا مجھے 1 ٹکے کے برابر بھی عزت نہیں دی۔ اس نے مجھے لگا کہ میرا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا، اگر پیسے چاہیے تو اپنی نوکری خود کر لو۔ زندگی میں سکون نہیں تھا، کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی رہتا تھا۔ میں نے اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ میری حالت ایسی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں اسکول کی کسی لڑکی کے سامنے ہی رونے لگ جاتی تھی، باتیں بتانے لگتی۔ وہ لڑکی حیران رہ جاتی، ٹیچر کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں بات کر سکتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا، جب تک عورت کو مارے نہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی، اس لیے میں اپنی بیوی کو بلا وجہ بھی مارتا رہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کے سامنے بھی میرے بارے میں بکواس کرتا رہتا تھا۔ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، زندگی بہت بری ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، میں اچھی بھلی تھی۔ پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی، بری طرح سے، کہ کوئی بات اسے ناپسند نہ آ جائے۔ کوشش کیا کرتی تھی وہ جو کہتا ہے مان لوں، لیکن جاہل، میں اس کی جتنی بھی باتیں مانوں نہ ماننے کے برابر ہی ہوتی تھی۔ مجھ پر غصہ ہی آتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کسی اور بات کا غصہ جو مجھ پر نکال دیتا ہے، کیونکہ مجھ پر غصہ نکالنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی باہر چلا جایا کرتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، بہت خوش بھی رہا کرتا تھا۔ مگر گھر میں دوست آ جاتے، جس دن اس کا کوئی دوست آ جاتا، میرا پورا دن کچن میں گزر جاتا، لیکن میں کوئی شکایت نہ کرتی، پھر بھی اس کے لیے بری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے، یا پھر کسی نے میرا اس کو خیال ہی نہیں۔ میں اپنا خرچہ بھی خود ہی پورا کیا کرتی تھی۔ اب تو ہم محلے میں مشہور ہو چکے تھے کہ یہ لوگ آپس میں بہت لڑائی کرتے ہیں، اور واقعی ہماری بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، اتنی بات نہیں تھی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا،
میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے لیے گوشت پکا کے رکھنا، اور تم نے دال پکائی ہے۔ میں نے کہا اگر گوشت کھانا تھا تو پھر پیسے دے کے جاتے، ابھی میری تنخواہ نہیں آئی، میں کہاں سے لے کر آتی۔ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی، پھر ادھر ادھر کی باتوں سے ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، تم تو مجھے اچھی ہی نہیں لگتی، ایک دن بھی میرے دل میں نہیں سمائی، میں تو تمہارے ساتھ مجبوری میں رہ رہا تھا، مجھے شوق نہیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، اس کا بی پی ہائی ہو گیا، اس کو کوئی عجیب قسم کا دورہ پڑ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایمبولینس کو کال کی، ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ نے بہت دیر کر دی، آپ کے شوہر کو فالج ہو گیا ہے، اب یہ نہ تو چل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ان کا سارا جسم بیکار ہو گیا ہے، سوائے ان کی آنکھوں کے اور ہاتھ کے 2-4 انگلیوں کے علاوہ میرے شوہر کا پورا جسم بیکار ہو گیا تھا۔ اس نے غصہ کر کے اپنا بی پی ہائی کیا اور بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے اسے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ 2-4 دن اسے ہسپتال میں رکھا گیا، اس کے بعد گھر لے آئے۔ میں اب اس کا خیال رکھا کرتی، وہ کچھ بولتا نہیں تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ندامت اور شرم نہیں نظر آتی تھی، میں بھی اس کی بات سے بالکل خوش نہیں تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، میرے دل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کبھی بھی بیوی اپنے شوہر کا نقصان کروانا چاہتی ہے، شوہر جیسا بھی ہو۔ اس کے گھر میں پیسے بھی نہیں آئے تھے، میں سب کچھ سنبھالتی تھی، گھر چلاتی تھی، سب کچھ کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بدلنے لگی تھی، اس کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جس عورت کو میں نے اتنا برا بھلا کہا، جس عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا، لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے عجیب سا اشارہ کیا، میں سمجھی نہیں وہ کیا چاہتا ہے، ویسے اس نے انگلیوں سے اشارہ بنایا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ مجھے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے یا پھر مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آج اس کا جو اشارہ تھا وہ کچھ الگ تھا۔ وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اسے اسٹور میں جانے کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہیں آپ بار بار ادھر اشارہ کیوں کر رہے ہیں، بلکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا اسٹور روم جانا ہے، میں نے پوچھا تو اس نے اشارہ کیا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے گھر میں ایک نگرانی رکھی تھی، کیونکہ میں آدھے دن گھر میں نہیں ہوا کرتی تھی، اگر اسکول میں بچے کو پڑھانے جا جاتی تو پھر گھر کیسے چلتا۔ آفس والوں نے بھی اس کا حساب کلیئر کر دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا اب یہ موقع پر نہیں آ سکتا تو اس کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور جو اس کی ابھی تک تنخواہ ہے وہ بھی نہیں ملے گی یا ملنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اگر اس کو فون کیا کرتی تھی تو وہ کوئی اور کہانی سنا دیا کرتے تھے۔ وہ پیسے بھی ایک طرح سے اٹک ہی گئے تھے، ہمیں مل تو نہیں رہے تھے۔ وہ پیسے میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ اسے بہت لوگ جانتے تھے، اسے ڈرتے تھے کہ اس کے دستخط کے بغیر فائل مکمل نہیں ہوتی، لاکھوں روپے کی رشوت بھی لیا کرتا تھا۔ لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ واقعی اس پر رحم آتا تھا۔ کچھ رشتہ دار جو پہلے اس کے پاس آئے رہتے تھے، اس سے پیسے وغیرہ بھی لے کر جایا کرتے تھے، اب نہیں آتے تھے۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس مشکل وقت میں اس کی بیوی اس کے کام آ رہی ہے۔ میرا شوہر ہر وقت اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا، روتا رہتا، میں بھی رو پڑتی، مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ہماری شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، 3 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس 3 سال میں اس نے میرا بہت خون جلایا تھا، مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ اس کو سزا مل چکی تھی، میں اسے سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا شوہر بار بار روتا تھا، اس طرف بار بار اشارہ کرتا۔ کچھ نہیں تھا کوئی ایسی چیز جو اس کو چاہیے تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اس کی تھی۔ انسان جب اس طرح مرگ پر پڑا ہو، اگر کوئی بار بار بات کرے تو بظاہر ہے کوئی ضروری بات ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی کزن بھولے پھڑکے وہاں آ گئی، شوہر سے تو کچھ نہیں ملی، میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی رہی، کہنے لگی ان کی بقیہ تنخواہ اور فنڈ کب ملیں گے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں روز فون کرتی ہوں لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ فون بند کر دیتے ہیں۔ وہ کافی سارے پیسے ہوں گے، ان کا کیا کریں گے۔ میں نے کہا ان کا علاج کراؤں گی، شاید ان کو دوسرے شہر لے جاؤں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ کہنے لگی جہاں پر یہ کام کرتا تھا سنا ہے بہت رشوت چلتی تھی، تو جو پیسے لے کر آتا تھا وہ کہاں ہے، اس کی شادی تو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو پیسے نہیں دیتا تھا۔ کہنے لگی پھر ضرور اس کی کوئی دوسری شادی کی ہوگی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو وہ تب تک منظر عام پر آ جاتی، لیکن میرے شوہر نے نہ تو مجھے کچھ بتایا نہ ہی ایسا ہوا۔ کہنے لگی لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے سنا ہے کہ یہ روزانہ نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگوں سے رشوت لیا کرتا تھا۔
اتنے سارے پیسے اس نے کہاں کہہ لیے، تمہارے ناز نہ کھائے اٹھائے ہوں گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو نوکری مہینے کے 30 دن ذلیل ہوا کرتی تھی، گرمی ہو یا سردی سے روز آیا کرتی تھی، اپنے کام پر ہزاروں بچوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کیا کرتی تھی، تب کہیں جا کر مجھے وہ 25,000 روپے ملتے تھے، وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس پیسوں کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کر لو اس کے پیسوں کو، اور اس کی دوسری بیوی کو بھی جب مل جائے تو مجھے بتا دینا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا تم بہت بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسے ہی بدتمیز تھا، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ چارپائی پر پڑا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرے گی، اگر تم چارپائی پر پڑ گئی پھر تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں میاں بیوی اسی طرح پڑے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ میں حیران تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دیا، وہ سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا تھا۔ پھر بھی اگر آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے کوئی اور مشورہ لینا چاہیں تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس کسی اور شہر لے جائیں۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا، بس میرا شوہر بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، روتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے اگر روتا ہے تو دیکھ روتا رہے، اس کی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ میں اس کو تسلی دیا کرتی لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اس طرح ایک صبح میں نے اپنے شوہر کو جگا رہی تھی لیکن وہ جاگ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ دنیا میں نہیں ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ شاید رات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی ان کے لیے اچھا تھا کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا نہیں جاتا۔ جب انسان اپنی امید چھوڑ دیتا ویسے بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا دکھ تھا۔ اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ شاید اسے دفنا دیا اور میں عدت میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں عدت پوری کروں گی۔ اس بیچ میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی تھی، گھر کے کام کر دیا کرتی تھی، باہر سے سامان وغیرہ بھی لا دیا کرتی تھی۔ میں بالکل بھی نہیں جاتی تھی۔ اپنے شوہر کی روح کو عزت دینے کا میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ میں عدت پوری کرتی اور یہی کرتی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے نوکرانی نے آ کر بتایا کہ آپ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ جب اس نے بتایا تو میں نے کہا ایسی تو کسی عورت کو نہیں جانتی، اسے بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو واقعی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ان بچوں کو بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، تمہاری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، یعنی جب اس نے تم سے شادی کی تھی اس کے 4 ماہ بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں اپنے بچوں کا حق لینے آئی ہوں۔ جب اس سے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ شاید میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی شک تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، تبھی تو وہ یہ بات کہہ کے گئی تھی۔ جو عورت اس دن میرے گھر آئی تھی جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا، اور تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے شوہر سے دوسری شادی ہوئے؟ اس نے کہا دیکھو شرم کی بات نہیں، مجھ سے نہیں کرا، میں بھی مجبور تھی، تم سے زیادہ تھی، وہ مجھے پسند کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی اور 2.5 سال میں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ میں حیران تھی۔ اس نے کہا آج میرے بچے ہوتے تو کم از کم اکیلی نہ ہوتی۔ میں نے کہا خوبصورت تو ہو، لیکن اس نے جان بوجھ کر مجھے بدصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا مرد ایسا کیوں کرے گا؟ شاید تمہاری قسمت خراب ہے، لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئیں، اس دنیا سے چلا گیا، بس میرے بچوں کا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا، اس کی نوکری والوں نے بھی ابھی تک پیسے نہیں دیے، تمہیں آدھے پیسے دے دوں گی، اور یہ گھر بھی ویسے کرائے کا، اس گھر کا تو میں چلاتی تھی، تمہارے شوہر نہیں چلاتا تھا، پیسے تم پر لٹا کر آیا کرتا تھا، تبھی تو اس گھر میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، اس کی زندگی میں عیش کرتی رہی ہو، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور گھر کی تلاشی لینے لگی۔ میں نے بھی کہا کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میرے بی پی بڑھنے لگا، مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، عورت تو بہت زیادہ تیز تھی، لیکن جب اس سے کچھ نہ ملا تو وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا میں بھی نظر رکھوں گی، جب اس کی تنخواہ کے پیسے آئیں گے تو اپنا حصہ لینے آ جاؤں گی۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ میری نوکرانی نے مجھے 2-3 دن بعد بتایا کہ اس عورت کو جانتی ہے، یہ غلط کام کرتی، اس طرح لوگوں سے شادی کرتی ہے، پھر باتیں ان کی دولت مانگتی ہے، دولت لینے کے بعد کہتی ہے مجھے میرے بچوں کا خرچہ دو۔ پتہ نہیں اس کو یہ سب کیوں کیا، لیکن یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو سارا محلہ جانتا ہے۔ میں نے کہا میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ شوہر نے بھی مجھے تنگ کیا، میرے لیے اتنی مصیبت بنا کے چلا کہ اب کیا کروں۔ ابھی مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا، وہ کیوں اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا، آخر وقت میں یہی کرتا رہا۔
اور میرے دماغ میں اس کی یاد بس گئی تھی۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا، جبکہ میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی، اس کے دل میں بیٹھ کہ عورت خوبصورت ہو یا نہیں، اس کی اپنی خوبصورتی طے کرتی ہے۔ اگر مرد کی نظر میں کوئی عورت خوبصورت لگ جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اسے ملکہ بنائے رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اچھی شکل و صورت والی عورتیں بھی مرد کی منظوری نظر نہ کی حالت میں جیسی ہو جاتی، کیونکہ آج کل تو حالات ایسے ہیں۔ دن رات ٹینشن میں رہتی تھی، روتی رہتی تھی، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن اب میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھ سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، اور نہ ہی میرا شادی کا کوئی ارادہ تھا۔ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو چپ چاپ زندگی گزاری تھی۔ میرے دل سے سارے جذبات مر چکے تھے، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں بچا تھا۔ میں عدت میں بیٹھی تھی، اسکول بھی نہیں جایا کرتی تھی، پیسے بھی نہیں آ رہے تھے۔ دوسرے بار بار بیوی فون کیا کرتی، کہتی پیسے کب آنے ہیں۔ نوکرانی سے کہا کہ ایک دن میں حیران ہوئی جب وہ میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ اس نے کہا بہت اچھی ہیں بی بی جی، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، میرے پاس تو اتنا ہی ہے، آپ کے لیے اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس دن احساس ہوا اگر آپ لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بڑھ کر اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پاس خود تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے 4 بچے تھے، تو میں بھی اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں اسے نوکری پر رکھ دوں گی، اس کی تنخواہ بھی دے دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے پیسے نہیں دے رہے، شاید یہ پیسے کھا جانا چاہتی ہے۔ اس کی بیوی نے بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ میرے کچھ دوست وغیرہ تھے جن سے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادھار لے لیے، کس طرح کھانا پینا بھی چل رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت کم تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو میں نے نوکرانی کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ گھر میں بہت زیادہ گند ہو گیا تھا، ویسے کرنے کو کچھ نہیں تھا، سوچا گھر کے کام کر لوں۔ میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ اسٹور روم میں اپنے شوہر کی بات سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اچانک ہی بے دھیانی میرا پاؤں پھسلا، دیوار سے جا لگی، میرے بازو پر چوٹ لگی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اس دوران دروازہ پیچھے ایک بہت بڑا درسا بنایا گیا تھا جہاں پر تجوری نظر آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے اندر دولت اور سونے کے بسکٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ یہاں میرے شوہر نے رکھا ہوگا، بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، لیکن بتا نہیں پاتا تھا۔ جیسا کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا، محکمے میں کام کرتا تھا، بہت زیادہ رشوت بھی لیا کرتا تھا، شاید یہ سب کچھ اس نے رشوت کے پیسوں سے ہی بنایا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال دیا اور اس جگہ کو اس طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے وہ بند تھی، جو ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا، میں نے اسے کہا گھر کا سامان پیک کرنا، یہاں سے جا رہی ہوں۔ ویسے بھی گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی جسے پہلے میں سوچ رہی تھی، ملنے والی دولت سے کچھ حصہ اس کی دوسری بیوی کو دے دوں گی، لیکن اس نے مجھے بتایا وہ دونوں بچے اس کے نہیں ہیں، جھوٹ بول رہی ہے۔ اب آپ سے شوہر کے بچے نہیں تھے، کسی اور کے بچے، وہ ہمارے محلے میں رہتی ہے۔ کل کو ایک آدمی آیا تھا، اپنے بچے لے کے چلا گیا۔ نوکرانی کا کہنا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہو، آپ کی شوہر نے اس کے ساتھ شادی نہ کی، کیونکہ یہ عورت اس طرح کے ڈرامے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ میں کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے۔ وہ بھی حیران ہوئی تھی، شاید آفس والوں نے مجھے پیسے بھیج دیے، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے، لیکن وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا، تھوڑا بہت سامان لے کر دوسرے شہر چلی گئی۔ وہاں جا کے میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، اپنے شوہر کے نام سے مدرسہ بنوائی ہوئی۔ یہ پیسے اسی کے تھے، اسی نے رکھے تھے، جو مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا یہ پیسے مجھے مل گئے، اس لیے میں نے اپنے پیسوں کے ساتھ ایک مدرسہ بنا لیا۔ مجھے 20 سال وہ بڑا تھا، لیکن اسے سروس دیتے ہوئے 21 سال ہو چکے تھے۔ اتنے سالوں میں یہ سب کچھ جمع کیا تھا۔ اس کی قسمت عجیب تھی، جمع تو کر گیا لیکن استعمال نہ کر سکا، دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اسے کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے۔ پر میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال میں زندگی کے کچھ سال ایسے ہی گزارنا چاہتی تھی۔